محفل شریف دے اہتمام دے اندر شرکت فرمائی ہے۔ رب کائنات جل وعلا انہاں دی شرکت تعاون قبول فرمائے، خصوصاً بھائی محمد شہباز صاحب اور رفاقت صاحب اور دلدار صاحب اور انہاں دے معاونین دوستان نے، برادرم مولانا فیاض احمد صاحب جنہاں دی وساطت نال میں حاضر خدمت رہا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی دنیا آخرت سونی فرمائے، دنیا دے اندر ہدایت اور مرد ویلے ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے، اور آخرت دے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دی شفاعت اور جنت نال بہرامند فرمائے۔ دوستو بزرگو، میں آیا تواڈے واسطے تے تسی آئے ہو سنن واسطے۔ یہ تانوں یاد رہ سکتا ہے؟ مینوں یہ یاد ہے کہ میں تواڈے واسطے آیا تانوں سنا۔ کیا دوران محفل تانوں یہ یاد رہ سکتا ہے کہ تسی ایتھے سنن آئے ہو؟ میری زبان پنجابی ہے، اگر تہاڈی کوئی ہور زبان ہے تو مینوں پہلاں دس لو۔ ماشاء اللہ، میں انشاءاللہ العزیز میں چشتی گھرانے دا مرید ہاں۔ اللہ تعالیٰ دے فضل نال تہاڈی جھولی بول کے آکھے گی آخر اس کے واقعی کچھ لگا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں انہاں لوگاں نال گل کر رہا ہاں جنہاں لوگاں نے اپنا سر گھمایا ہے۔ یہ آن جان تے حالے شروع ہوا ہے، تو پتہ نہیں یہ سلسلہ کدوں تک رہنا ہے۔ کئی لوگ وہ بھی ہوندے نے جڑے گلی وچ کھلو رہندے نے اس نیت نال کہ جدوں محفل مکن لگے گی پھر جاواں گے کیونکہ لنگر تے آخر وچ لبنا ہے۔ تے تہاڈی پہلی واری نہیں، اساں سنیاں بریلویاں ساڈی پہلی واری نہیں۔ ہن تانوں کیا کوئی آئے یا جائے، پاویں بتی جائے، تانوں یہ یاد رہ سکتا ہے بھی تسی تے سنن آئے ہو؟ بس یہ یاد رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز برکت ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم دا صدقہ مینوں شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جیڑی مبارک آیت بندہ ناچیز نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ دے اندر شہداء دا ذکر فرمایا۔ کدا ذکر فرمایا؟ شہداء کرام دا ذکر فرمایا۔ تانوں سانوں معلوم ہے کہ ساڈا دین اسلام ہے، ساڈے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثناء ذات بابرکات۔ ہر دین دی تعلیمات تے مشتمل ایک کتاب ہوندی، ساڈے دین دی اصل کتاب قرآن مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی 63 سالہ زندگی مبارک، 40 سالہ اعلان نبوت تو پہلا دی اور 23 سالہ اعلان نبوت تو بعد آلی، وہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہے، ہدایت دا راستہ ہے، ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ حضور دی تابعداری ساڈی زندگی دا پہلا اور آخری مقصد ہے۔ ساڈے دین اسلام دی اصل اصول بنیادی
کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جیڑی بھی کتاب اس کنڈے دے اتے پوری اترے گی اس کتاب نو تسلیم کرنا ہر مسلمان دا فرض ہوئے گا۔ جیڑی کتاب، جیڑی تعلیم، جیڑی تقریر، جیڑی تحریر قرآن مجید دے کنڈے دے پوری نہیں اترے گی، کوئی مسلمان انہوں تسلیم نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔ عزیزم، بچے دی پیدائش تو لے کے وفات تک تجارت، معاشرت، سیاست، زندگی دے ہر شعبے واسطے، زندگی دے ہر ایک پہلو دے واسطے قرآن مجید نے سانو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما کے خصوصاً اے آیت مبارکہ ارشاد ربانی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دن دین مکمل ہو گیا، اکملت لکم دینکم، اساں تواڈے واسطے دین نو مکمل فرما چھڈیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں اپنی نعمت تواڈے تے تمام فرما چھڈی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تواڈے نال اس حال وچ کہ تواڈا دین اسلام ہوئے، تواڈا دین کی ہوئے؟ اسلام ہوئے۔ ہن قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی رضا دا راستہ دیندا ہے، اللہ دی نعمت دا راستہ دیندا ہے، اللہ دے اسلام دا راستہ دیندا ہے۔ محرم الحرام شریف دا مہینہ آیا جس دے اندر سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت باسعادت واقع ہوئی۔ سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت عظما واقع ہوئی۔ آپ دے رفقا سنگیاں ظلم دے نال کربلا معلّہ دی سرزمین دے اتے شہید کیتا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار جیڑے شہید ہوندے نے انہاں دا ذکر کیویں کیتا جائے؟ اساں تے سنیا تے ویکھیا اپنے زمانے وچ غیراں نو اور غیراں دی نقل اتارن والے اپنے آنوں کہ وہ ذکر شہادت دا اس طرح کردے نے کہ سنن والے دا جڑا دل ہوندا ہے انہاں دا ایک ایک جملہ او دے اوتے انج ڈگدا ہے، اثر انداز ہوندا ہے کہ انہاں دی شہادت دا دکھ، انہاں دی شہادت دا غم علم وہ دل دے اندر زندہ تازہ ہوئے اور او دا دل جڑا ہے وہ بھرا ہے اس غم نال، اور بس اتھرو وگائے روئے تے خطیب بعض اوقات آپ بھی رو رہا ہوتا ہے، اور اس ظلم ستم دیاں داستاناں جیڑیاں نے کچھ سچیاں ہوندیاں نے کچھ جھوٹیاں ہوندیاں نے، کیونکہ کربلا معلّہ دے اوتے جڑی سب تو پہلی کتاب لکھی ہے وہ بنو امیہ دے انتہائی متعصب ابو مخنف لوط بن یحییٰ جدا دادا پردادا بنو امیہ دے امیر حضرت امیر المومنین کاتب وحی نبی علیہ السلام دے سالے خال المؤمنین ایمان والیاں دے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی فوج دے ہتھوں
شہید ہویا، او دا بدلہ لین دی خاطر ابو مخنف نے بنو امیہ دے اتے جھوٹ سچ پا کے انہاں دی برائی بیان کرنے واسطے، انہاں نو بدنام کرنے واسطے واقعہ کربلا دی آڑ وچ مقتل الحسین دے نام دے کتاب لکھی 110 سال بعد۔ کنے سالاں بعد؟ واقعہ 110 سال پہلا ہویا ہے، کتاب 110 سال بعد لکھی جان رہی ہے۔ تسی آپ اندازہ کرو، اور نہ سنیاں نو دے تے اعتماد ہے نہ شیعہ نو دے تے اعتماد ہے، دونوں آندے نے کذاب ہے، جھوٹ ہے۔ تو وہ واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایڈی تفصیل نال مولوی وڑیا ہوتا ہے کہ انج لگتا ہے جویں یہ بیچارہ نا کربلا دے وچوں ہی آیا ہے، اوتھے ہی سی، انج تفصیل نال روان دی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لوگی بھی بیچارے بھولے وہ رون ڈے ہوندے نے، حالانکہ یہ شہادت بیان کرن دا طریقہ غم نو زندہ کرنا، رونا روانا، یہ اہل سنت و جماعت مذہب وچ تے ہے ہی نہیں، دین اسلام دے اندر تے ہے ہی نہیں۔ اسلام دے اندر جڑے شہید ہو جاندے نے وہ لوگ ہوندے نے جڑے اسلام نو بچاندیاں قربانی دے رہے ہوندے نے، اسلام دے کسے حکم تو اپنے جان قربان کر رہے ہوندے نے۔ ایسے لوگاں نو اسلام وچ رویا نہیں جاندا، انہاں دا ماتم غم وین نہیں کیتا جاندا۔ ایسے لوگاں دے واسطے اسلام نے شرف رکھے ہے، ایسے لوگاں نو سلامی پیش کیتی جاندی ہے، ایسے شہیداں دا نام ذکر کر کے فخر کیتا جاندا ہے، انہاں دی جرت اور بہادری لوگاں نو سنا کے تے غم نہیں تازہ کیتا جاندا، بلکہ اسے جذبہ تے دلیری نو لوگاں دے دلاں وچ زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اے بندیو خدا دیو، اسلام وچ بزدلاں ڈرپوکاں دا نام نہیں ہویا، اسلام وچ حسین ورگے دلیراں دا نام ہویا ہے جنہاں ظالم بادشاہ نو منہ دے اتے حق کہہ کے تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ شہیداں نو رویا جاندا، شہیداں دا غم کیتا جاندا، ایمان نال دسو اگر شہیداں دا کیتا جاندا ہے غم تے اے کیڑا مہینہ جا رہا ہے؟ انگریزی دا کیڑا مہینہ ہے؟ اگست۔ اگلا مہینہ کیڑا ہے؟ ستمبر۔ 6 ستمبر نو چھٹی ہوندی ہے، 6 ستمبر نو سرکاری سطح تے چھٹی ہوندی ہے، کیوں؟ کادی چھٹی کیتی جاندی؟ 6 ستمبر نو چھٹی کیتی جاندی ہے، کادی والا کوئی پتہ ہے کسے نو؟ پاکستان دے شہداء نو سلامی پیش کیتی جاندی ہے توپاں نال، کادے نال؟ تے نشان حیدر چڑھدا ہے انہاں دیاں قبراں تے، چڑھدا ہے کہ نہیں چڑھدا؟ ہن سارے گھنے منے بن کے بیٹھے نے جویں اسی بایزید بستامی ہونے ہاں، سانو دنیا داری دا کی پتہ ہوئے؟ انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ 6 ستمبر دی جنگ وچ جڑے فوجی پاکستان دے اس ملک واسطے انڈیا دی فوج نو روک دیا ہویا ٹینکاں تھلے آگے مر گئے، انہاں نو شہید پاکستان کیا جاندا ہے؟ ایویں نا اج کل شہادت دیاں بڑیاں ساریاں قسماں نے، سمجھوں باہر ہے، اج کل تے بے نظیر بھی شہید ہے، یہاں سود پر بھی زکوٰۃ ہے، یہاں ہر شریف نظیف ہے، میرے دیس کا یہ اصول ہے، یہاں بابرہ بھی شریف ہے۔ بابرہ شریف نہیں ہوئی اداکارہ، وہ گئی نا اپنے دور دے صدر دے گھر، انہیں جدو سدیا خاص دعوت تے، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب ہے وہ لکھے ہے، صدر صاحب نے بلایا، بی بی آئی، جدوں بوئے تے پہنچی تے دربان نے آکھیا بی بی تو اندر نہیں جا سکتی، یہ تے صدر دا گھر ہے۔ انہیں آکھیا ذرا صدر نو پوچھتے صحیح، مینوں تے بابے ہوراں پیغام بھیجیا کہ تو تشریف لیا۔ انہیں صدر صاحب نو پوچھیا، صدر صاحب نے آکھیا آن دیو، بی بی اندر گئی،
ہاں یہ ترانہ جیڑی ترانہ ہی نا فلمی کنجری وہ گل ہے جدو اندر گئی باہر آئی تو جیڑا دربان سے انہیں سروٹ ماریا جدو انہیں سروٹ ماریا تو انہیں آخیا نا مرادہ جاندے اندر جان نہیں سا دینا انہیں سروٹ مارنا ہے انہیں آخیا بی بی جی جدو اندر گئی سیں صدر کول ادو سے تو کلی ترانہ ہوں تو صدر کولوں ہو کے آئی ہے ہوں تو قومی ترانہ بن گئی تین میں سروٹ ماریا گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تو وہ جڑے شہید پھر بڑے نے ہوں کافی سارے شہید نے وہ شہید جڑے اتنے ہوئے نا سرحد دے اتنے ملک بچاندیاں انہاں شہیداں نو پاکستان ساڈے دی حکومت سلامی پیش کر دی ہے 6 ستمبر نو توپاں نال فوجی بینڈ ہوندے نے فوجی بینڈ خوشی واسطے لیائی دے نے کہ غمی واسطے مسلماناں دی گل نہیں کرن دے مسلماناں دی خوشی بینڈاں نال نہیں ہوندی مسلماناں دی خوشی اللہ دے قرآن تے اللہ دے رسول نال ہوندی ہے جنگ بدر پڑھ کے ویکھ نبی پاک دے صحابہ کول رجز دے اندر قرآن سی تے ابو جہل علی برادری تبلے تمبورے تے ڈھول ٹمکر لے کے آئی سی نہ لے کے آئی ہوئے میں نک وڈاواں گا تے جے لے کے آئی ہوئے تے پھر سمجھ لے جیڑا کلمہ بھی پڑھے تے ڈھول بھی بجائے کنجر خانہ بھی کرے سمجھ لینا اے اندروں ابو جہلی برادری ہے محمدی غلام ہوندا نا تے ڈھول نال دل نہ لاندا اللہ دے قرآن نال لاندا 6 ستمبر نو کی ہوتا ہے شہداء نو سلامی پیش کی جنہ جان دی قربانی دے کے بچایا وطن انہاں نو کی دیتی جاندی ہے بولو سلامی تے توپاں نال دیتی جاندی ہے میں ایک چھوٹی جی گل کرنا اگر انہاں نو سلامی دین دی بجائے 6 ستمبر نو انہاں لوگاں دیاں قبراں دے اتے نشان حیدر چڑھان دی بجائے رنگ پرنگے جھنڈے لان دی بجائے کالے جھنڈے لائے جان کالے جھنڈے لا کے تھلے فوج نو بھی ادن کالے کپڑے پوائے جان جنہ سلامی دینی تے اوتھے کہ انج دا مولوی سدیا جائے جڑا کربلا امام علی مقام دی بیان کردا ہے سر تے باں ہوئے مولوی آپ بھی روئے تے اگلیاں نو بھی روائے تے آکھے ہوئے حال ہوئے تے اتو جڑے لفظ بول دے نے دعائی خدا دی اجڑ گئی جھوک حسین دی شالا بھی چھڑنا ویر کسے دے پڑھ دے نے کہ نہیں پڑھ دے یہ شیر اتھے پڑھے جان ہائے ہوئے عزیز پٹی اجڑ گیا ہائے ہوئے راشد مناز دا دے بیڑا ہی گرک ہو گیا قسم خدا دی کر کے آنا فوج بارڈر تے رہنی انہاں آکھنا پچھلیاں نو ماتم کرن رہے نے اساں نویں سروں ضرور سر دینا یہ تو روندیاں ننگ جائے گی سلامیاں پیش ہوندیاں نے کادے واسطے وہ جڑے کھڑے نے نا انہاں نو جرت دلیری رہے وہ سمجھن کے جڑے پیچھے لنگ گئے نے ساڈے نال دے انہاں چنگا کام کیتا ہے تے اساں ہن ایتھے کھلونا ہے جے گولی لگ بھی گئی تے کوئی گل نہیں نشانے حیدر تے چڑھدا رہے گا کہ نہیں ایویں نا یہ دنیا وچ نظام ہے تے اللہ دے بندیا ایتھوں سمجھ جس بارڈر دے دفاع دے محافظ قربانی دین تے انہاں نو ماتم کیتا جائے وین کیتا جائے تے رویا جائے تے فوجاں خالی ہو جاندیاں نے تے سمجھ لینا جس رات میرے امام علی مقام چلے نے میرے امام نے جس نقطہ نظر تے قربانی پیش کیتی ہے اگر میرے امام حسین نو رویا جائے ماتم کیتا جائے اور اس طرح دے خفت آمیز لفظ بولے جان حسین معاذ اللہ اجڑ گئے حسین انج ہو گئے رویا جائے کہ یاد رکھنا میرے حسین دے راہ والے لوگاں دے دل کچے ہون گے اگر چاہنے مولا حسین دے جذبے والے لوگ دنیا میں رہن زندہ دل لوگ دنیا میں رہن ظالم بادشاہ نال ٹکران والے لوگ دنیا میں رہن تے پھر آکھنا پینے حسین اجڑیا نہیں دنیا میں مصیبت آئی ہے پر جنتی جوانہ دا سردار بن گیا ہے پھر رونا نہیں پینا
سلامی پیش کرنی پینی ہے. وہ بولو تے صحیح نا. اگر شہیداں نو رونا ہوندا تے ایمان نال دسو مولا حسین دے والد گرامی سیدنا مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ شہید نہیں ہوئے؟ مولا علی شہید ہوئے نے کہ نہیں؟ مسجد وچ وڑدے شہید ہوئے نے. امام مولا علی دا کدی غم منایا جے؟ ہر سال مولا علی دا غم منایا کدی محفل کیتی ہوئے غم مولا علی وین کیتا ہوئے ہائے ہوئے مولا علی نو انت خنجر وجا تے انج آپ شہید ہوئے کدی کیتا جے؟ حضرت حمزہ نبی پاک دے چاچا جان شہید ہوئے جنگ احد دے اندر. آپ دا کلیجہ مبارک چبایا گیا کچا. ایمان نال دس حضرت حمزہ دا کدی یوم وصال تے غم منایا ہے؟ نبی پاک دے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے کدی انہوں نے غم کیتا گیا ہے؟ کوئی گنتی ہے حضور دے صحابہ دی شہادت دی؟ بڑے بڑے نبیاں نو شہید کیتا گیا ہے تے حضور دے صحابی نے. لکھاں صحابی ایک پاسے اللہ دا ایک نبی ایک پاسے. نبی افضل ہے. نبیاں نو شہید کیتا بنی اسرائیل نے یہودیاں کے نہیں؟ اللہ نے قرآن بیان کیتا کہ نہیں؟ کدی کسی نبی دا غم منایا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام دے اندر جیڑا دنیا تو پردہ کر جائے او دا غم نہیں منایا جاندہ او دا عرس کیتا جاندہ ہے. عرس غم نو نہیں خوشی نو کہیں دے. عرس کنو آندے نے؟ بولو تے صحیح نا. تسی کیوں پریشان ہو کہ مولوی رواندا کیوں نہیں پیا؟ جیڑے جیڑے رون آئے نے نا ٹر جان. ساڈے حسین نے کوئی رون والا کام ہی نہیں کیتا. ہاں جی انہاں دلیری تے جرت والا کام کیتا ہے, مرداں تے شیراں والا کام کیتا ہے. جے تسی اس گل تو پریشان جے تساں تے پھر میرے دوستو پھر تسی پریشان نہ ہوو. کیوں؟ اسی مذہب اہل سنت رکھن والے ہیں, شیعہ مذہب رکھن والے نہیں. ساڈے مذہب وچ رویا نہیں جاندہ, شہیداں نو سلامی پیش کیتی جاندی, انہاں دی دلیری تے شجاعت نو یاد کیتا جاندا ہے, انہاں دے اوتے اللہ دے ہوئے انعام نو یاد کیتا جاندا ہے جی میں اللہ دے قرآن دی سنت دے. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ نال بولو خزرہ سبحان اللہ. اے پچھلے پاسے والے کی مسئلہ ہے, تسی کیوں نہیں بول دے سبحان اللہ؟ انہاں دے اوتے بھی ایک بتی بال دیو مینوں نظر آؤں ذرا. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اگر غم منایا جاندہ ہوندا تے جیڑے نبی شہید ہوئے نے انہاں نبیاں دا ہر سال غم منایا جاندہ. اگر اسلام دے اندر غم منانا ہوندا میرے نبی پاک دے خود دنیا تو جان دا غم منایا جاندہ. اگر غم منانا جائز ہوندا حضرت صدیق اکبر دا منایا جاندہ, فاروق اعظم دا منایا جاندہ, عثمان غنی دا منایا جاندہ, مولا علی دا منایا جاندہ. جی انہاں سرکاراں دا غم نہیں منایا جاندہ, نبی پاک دا میلاد کیتا جاندہ ہر سال, انہاں سرکاراں دے عرس کیتے جاندے نے. معلوم ہویا اسلام دے اندر ہر سال کسے دے جدا ہونا غم منانا جائز نہیں. اسلام دے اندر دنیا میں چاہے اپنے رب نو پانا واسطے جڑا اپنے رب نو پا کے دنیا تو ٹر گیا وہ مقصد حاصل کر گیا, وہ دے مقصد حاصل کرن تے خوشی کیتی جاندی ہے, انہوں داد دیتی جاندی ہے, انہوں خراج تحسین دیتا جاندہ ہے, مگر غم منایا جاندہ. ہن دسوئی جڑے مولا حسین دا غم منان آئے ہو ہاتھ کھڑا کرو. تسی غم منان آئے ہو؟ نہیں, اساں ذکر کرن آئے ہیں. اسی کی کرن آئے ہیں؟ ذکر کرن آئے ہیں. کدی سنت نال؟ کسے کالے کٹے دی سنت نال نہیں, اللہ دے قرآن دی سنت نال. کدی سنت نال کرن آئے ہیں؟ بولو بولو دے صحیح نا. پڑھا رب دا قرآن, ذوق نال بولو سبحان اللہ. ارشاد ربانی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللہ سونا فرماندا ہے نہ گمان کریا جے، نہ گمان کریا جے انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل کیتے گئے، کی گمان نہیں کرنا، مردہ گمان نہ کریا جے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جنہاں نو قتل کیتا گیا ہوئے، اللہ فرماندا انہاں نو گمان نہ کریا جے، کی گمان نہ کریا جے، امواتا، اللہ فرماندا انہاں نو مردہ گمان نہ کریا جے، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ فرماندا ہے او تے اپنے رب کول زندہ نے، اور اللہ تعالیٰ دے کول انہاں نو رزق دیتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کدوں اتاریا؟ دوسرے سپارے دے اندر میرے رب نے فرمایا سی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ سونے نے فرمایا سی او لوگو مردہ نہ آکھیا جے انہاں نو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے، جنہاں نو اللہ دے رستے دے اندر مار دیتا گیا، انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، او تے زندہ نے مگر تانوں شعور نہیں، تساں سمجھ دے نہیں، تساں دے کول سمجھ نہیں، پر او زندہ نے۔ ایتھے اے وہم پیدا ہوندے یار ہے تے مردہ نے نا، شہید مرد گئے نے، روحاں جسماں کو جدا ہو گئیاں، وراثت تقسیم ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، عورت بچے یتیم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرما چھڑے آئے تساں مردہ نہ آکھیا جے، چلو اسی مردہ نہیں آکھ دے پر ہے تے مردہ ہی نے نا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے دوبارہ قرآن اتاریا، رب نے فرمایا لا تحسبن، انج نہ گمان بھی نہ کریا جے، گمان بھی نہ کریا جے، نہ آکھیا جے، نہ گمان کریا جے، رب نے فرمایا سوچیا جے بھی نہ کیوں مردہ نے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا نہ آکھیا جے نہ سوچیا جے، او تے زندہ نے، اپنے رب کول روزی پہ لیندے نے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل نال جو انہاں نو عطا فرمایا ہے او دے تے خوش نے۔ شہید کی نے خوش، تے اے کیوں روندا ہے؟ انہوں کالے کٹے نو پوچھ شہید تے خوش ہے تے تو کیوں رونا ہے؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، تے کلے خوش آپ نہیں، جیڑے انہاں دے رشتہ دار دنیا تے انہاں نالوں پہلا ٹر گئے سن، انہاں نو جا کے ملدے نے تے انہاں کولوں مبارکاں لیندے نے۔ انہاں کولوں کی لیندے نے؟ شہید کی لیندے نے؟ مبارک۔ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا تساں شہیداں نو مردہ کہنا، شہید کی نے؟ زندہ۔ کی نے؟ عند ربہم یرزقون، اللہ اپنے رب کولوں انہاں نو رزق دیتا جا رہا ہے۔ انہاں نو کی دیتا جا رہا ہے؟ زندہ نے رزق دیتا جا رہا ہے۔ فرحین، اللہ دے فضل تے خوش نے، اللہ دے فضل تے کی نے؟ چوتھے نمبر دے اللہ نے فرمایا کہ یستبشرون تے مبارکاں پہ لیندے نے، اپنے بزرگاں کو کی پہ لیندے نے؟ مبارکاں۔ ایک کدی شان رب نے سنائی ہے۔ ہن امام علی مقام وال دھیان کریے کہ حضرت امام علی مقام دا کارنامہ کی ہے، پھر دیکھاں گے کہ قرآن نے کیویں آکھیا ہے
ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਮਨ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਮੋਮਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ, ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਬੀਬੀ ਹੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਮੋਮਨ 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 ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੋਮਿਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਮਿਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਆ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੂਤ ਬਿਨ ਯਾਹਿਆ ਅਬੂ ਮਿਖਨਫ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੈ کہ جیڑی روایت مقبول اہل سنت دی ہوئے گی ایسے راوی تو جڑا سچا ہوئے گا میں وہ تواڈے سامنے پیش کراں گا. عمار دوہنی سکھا نے اہل سنت نے بھی انہاں نوں پکا آکھیا. کربلا شریف دے متعلق انہاں دی جنیاں روایتاں نے وہ سارے سنی علماء قبول کردے نے. میں عمار دوہنی دی روایت نال تانوں سناواں گا. شروع دے اندر کچھ فضائل مولا حسین دے سنان تو بعد توجہ ہے نا. وہ گل تواڈے واسطے ہو سکتا ہے نویں ہوئے تانوں عجیب لگے لیکن میں وہ سناواں گا جیڑی صحیح ہے. جیڑی گل کی ہے بولو صحیح ہے. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک مولا دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو سیدنا مولا حسین پیدا ہوئے نے تو انہوں پتہ ہے حضرت مولا حسین پاک دا ناف کو لے کے قدمہ تک یہ جنہ تھاڑ مبارک جسم شریف ہے یہ سارے دا سارا میرے بالکل ہو بہو میرے مدینے دے تاجدار ورگوں سی. سونے نبی پاک ورگا سی. ناف تو اتے حضرت امام حسن پاک دا سونے پاک نبی ورگائے. ناف تو تھلے مولا حسین سرکار دا سونے نبی پاک ورگائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انہوں اپنی نات دے اندر لے آندا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا. ذوق نال کہہ دیو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک حضرت امام حسن ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسین سبتے ان کے جموں میں ہے نیما نور کا. حسن سبتے ان کے جاموں
حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے فرمایا حضور دے دنیا تو پردہ کرنے تو بعد ساڈا جدوں حضور نو ویکھن تے دل کردا ہے مسجد نبوی دے محراب وچ حسن حسین نو بٹھا لیندے سن۔ اگر حضور دا رخ انور ویکھن تے دل کرنا تے حسن نو ویکھنا، اگر حضور دیاں پنڈلیاں تے قدم ویکھن تے دل کرنا تے مولا حسین نو ویکھنا۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے دور کا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشابہت کملی والے حبیب سرکار دی انہاں دعا شہزادیاں دے اندر رکھی ہوئی سی۔ حضرت امام حسین پاک نو شان حاصل ہے، اے تھلے والا جسم مبارک سونے نبی پاک ورواسی کملی والے حبیب دے جسم مبارک دے مشابہ سی۔ حضور سرکار نہ دعا شہزادیاں نو اٹھا دے ہوندے سن، کملی والے حبیب سرکار نہ نو سگ دے ہوندے سن۔ پوچھیا جانا یا رسول اللہ کیوں سگ دے ہو؟ میرے کملی والے حبیب نے فرمانا مینوں انہاں دعاں چوں جنت دی خوشبو آوندی ہے، مینوں انہاں شہزادیاں وچوں جنت دی خوشبو آوندی ہے۔ اور صدقے جاواں میرے کملی والے حبیب سرکار دی گھر والی حضرت سیدہ ام سلمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے سونے نبی نے سانو حکم دیتا ہویا سی میرے شہزادیاں نو کدے رون نہ دیا جے، انہاں نو کدے غم وچ نہ آن دیا جے، انہاں نہ خیال رکھیا جے، انہاں نو خوش رکھیا جے۔ ایک بارہ کملی والے حبیب سرکار نے فرمایا میرے کمرے دے اندر کوئی نہ داخل ہوئے، میرے کول اللہ دا فرشتہ آئے۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے حضرت جبریل امین سن، ایک روایت دے اندر آندا ہے پانی برسان والا فرشتہ ہے۔ خیر حضور نے فرمایا فرشتہ آئے میرے کمرے دے اندر کوئی نہ داخل ہوئے۔ بی بی پاک فرماندیاں نے حضور محو گفتگو ہو گئے، میں بھی کام کاج دے اندر لگ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے، اندر داخل ہوئے تے جناب کملی والے حبیب نو لبنا شروع کر دیتا۔ ادھر ویکھ دے نے حضور سرکار نو تلاش کر دیا اخیر جا دروازہ کھولیا۔ میں ڈر گئی کملی والے حبیب میرے نال ناراض ہو جان گے، مینوں چھڑکن گے، دروازہ کھولن تو منع کیتا سی پھر کیوں کھولن دیتا جے؟ میں آگا گئیاں ویکھنی کیاں کملی والے حبیب سرکار اپنی جگہ تو اٹھ پئے نے، حضور سرکار اگاں بدے نے، حضرت حسین پاک نو اٹھائے، کملی والے حبیب تشریف رکھیے اپنی ران مبارک دے اوتے مولا حسین نو بٹھا کے کملی والے حبیب نے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رب دا فرشتہ نے کرتا ہے یا رسول اللہ کیا تسا اپنے بیٹے نال بڑا پیار کرتے ہو؟ کملی والے حبیب نے فرمایا ہاں میں انہاں نال بڑا پیار کرنا ہوں۔ رب دا فرشتہ نے کرتا ہے یا رسول اللہ تو پتا ہے انہاں نو شہید کر دیتا جائے گا، کربلا دے میدان دے اندر تہاڈی امت انہاں نو شہید کر دے گی۔ میرے کملی والے نو فرشتہ عرض کرتا ہے اگر حکم فرماؤ میں اس جگہ دی مٹی جناب دے دربار پیش کرنا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ بڑھایا، کربلا دی مٹی کملی والے حبیب دے دربار دے اندر پیش کی تھی، عرض کی تھی سونیا جدو اے مٹی کھل کے لال ہو جاوے گی اس ویلے آپ دی شہادت واقع ہو جاوے گی۔ وہ خدا دے بندیا میرے کملی والے حبیب دیاں اکھاں مبارکاں دے اندر آنسو آ گئے، حضور رو پئے۔ کملی والے حبیب دے رون مبارک دا ذکر روایت دے اندر آیا ہے۔ اللہ دے بندیا کئیاں لوگاں نے اے سمجھیا حضور اپنے بیٹے دی شہادت دے غم دے اندر روئے نے، نا
شہادت دے ایسی فضیلت ہے جیڑی اللہ تبارک و تعالی نصیب والے نو دیتا ہے. کملی والے حبیب خود دعا کرتے نے مولا میں تیرے رستے دے اندر شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں. یہ مسلم شریف دی روایت حضور نے تکرار نال دعا منگی. اللہ دے بندیا ذرا ایتھے نکتہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماندا ہے سونیا تانوں اساں لوگاں دے ہتھاں تو محفوظ رکھاں گے. یعنی کوئی تواڈے تے چڑھائی نہیں کر سکتا. جدوں اللہ نے حفاظت دا وعدہ کر لیا پھر نبی پاک کیوں فرماندے نے اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوواں پھر زندہ ہوواں پھر شہید ہوواں پھر زندہ ہوواں. معلوم ہویا حضور اپنے واسطے نہیں اپنے نواسیاں واسطے شہادت منگدے نے پے اپنی اہل بیت واسطے مانگ رہے نے. صدقے جاوا جنہاں واسطے شہادت مانگ رہے نے ایڈا عظیم رتبہ کہ مانگ مانگ کے لے رہے نے. پھر حضور نے رونا کیوں سی جدو دی خوشخبری مل گئی ہے پھر کملی والے نے رونا کیوں سی؟ حضور مولا حسین دی شہادت دے غم وچ نہیں روئے. میرے کملی والے حبیب تے روئے نے امت دے اتے رحمت دی نظر کردے ہویا کہ پوچھیا فرشتے میرے امتی ہون گے یا رسول اللہ ہاں کی ہون گے بولو تے صحیح نا. سونے نبی نو رون آ گیا. کملی والے حبیب غمگین ہو گئے. کیوں؟ او سونیا اللہ دے حبیب نو تے امتی دے پیر دے اندر کنڈا چبنا گوارا نہیں. حضور ویکھ رہے سن میرے نواسے نو جدو میری امت شہید کرے گی اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے دربار دے اندر بدبخت ہون گے بدبخت ہون گے اللہ دا قہر خریدن گے. میرے نبی رو پے کیوں؟ میرا نبی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. امت دے اتے مہربان جو نے تارو پہ امت میری کم کرے گی بدبختہ والے کم کرے گی ظالمہ والے. میں انہوں دین دیتا ہے میرا نواسا شہید کرا دیں گے کر دیں گے. میرے نبی تاروں پہ او خدا دے بندے آ میرے نبی شہادت دے اتے نہیں روئے شہادت دے اتے رویا نہیں جانا کیونکہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی. جدو خوش قسمتی دا ستارہ مولا حسین دی جھولی چمکنا ہے تے حضور نے کام کیوں کرنا ہے؟ حضور نے تے خوش ہونا ہے. بولو تے صحیح نا. ہن ویکھنا بشارت مل گئی کربلا وچ شہید ہونا. وعدہ کدا سی نام محمد رسول اللہ. ادھر اللہ تعالیٰ تینوں پتہ ہے اللہ دے ظاہری اسباب ہور ہوندے نے باطن وچ حکمتاں کچھ ہور لکائیاں ہوندیاں. باب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ جنت وچ اتاریا کیوں جی دانا کیوں کھانا ہے تے وچ راز کی سی اگر دنیا تے نہ آوندے تے نسل انسانی دا جال کیویں وچھنا سی. تشریف لے آئے نے انسان بھی آئے نے پھر محمد الرسول اللہ بھی آئے
پھر اتنے ایک دانا کی شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے وہ اینو گناہ کہنا لے ہو فرمایا میں ہوں آدم دی تھان تے مینو پتا ہوں کہ اس دانے دا نتیجہ محمد رسول اللہ نے نکلنا ہے تے میں پورا بوٹا ہی کھا جانا میں کنک دا پورا بوٹا ہی کھا جانا اللہ تعالیٰ نے اندر وعدہ سی مولا حسین دا نانے پاک نال اتوں رب نے پھر اسباب بنائے سناواں بد قسمتی نال امت دا ولی عہد حضرت امیر معاویہ نے بنا دیتا یزید پلیت نو یزید نو اجے یزید آکھاں گا اجے پلیت نہیں آکھاں گا کیوں جے پلیت ہوندا اس ویلے تے نبی دا صحیح صحابی اپنا نائب بنا سکدا پلیت نو نبی دا صحابی اپنا نائب وارث بنا سکدا نہیں میں مثال دینا کہ اے تہاڈے امام صاحب تسی امام ہو قبلہ کسے دا امام ہے ہو کہ نہیں کتے امام ہو اے امام صاحب نے یہ ہو سکتا ہے کہ اے امام ہون تے انہاں نے ایک نماز جدو نہ پڑھانی ہوئے تے پچھوں اس بندے نو امام بنا جان جیڑا زانی بھی ہوئے تے شرابی بھی ہوئے بنان گے جے اے بنان گے تے لوگاں نے انہاں نو چھڈنا دسو بھائی یہ نہیں بنا سکتے یہ تے چھوٹے جے امام نے تے مصلی رسول دے اوتے زانی شرابی نو کھلارن گے تے حضرت امیر معاویہ تے او نے جنہاں دے بارے ترمذی دے اندر میرے نبی دی حدیث دعا ہے کملی والے حبیب نے دعا منگی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ اے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا تے اے دے صدقے لوگاں نو ہدایت عطا بھی فرما جنوں حضور اے دعا دین ایمان نال دسو او ہدایت تو ایڈا باہر ہو جائے گا کہ کسی بدکار نو مصلی تخت رسول دبا دے گا اس ویلے پلیت اسی نہیں آئی اسی اس ویلے پلیت نہیں کہہ سکتے اس ویلے پلیت آکھن دی جسارت او کر دے نے جنہ حضرت امیر معاویہ دے تے حملہ کرنا ہوندا انہاں نے پھر بہانہ لبنا ہوندا او بنو امیہ دے دشمن جنہاں دے پیو دادے مرے ہن اوتے توجہ ہے کہ نہیں غصے کٹ دینے پھر اس ویلے اسی یزید نو پلیت کہہ سکتے مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر معاویہ پر ایک نظر کتاب لکھی ہے وہ دے اندر فرمایا کر اس ویلے یزید فاسق نہیں سی اس ویلے یزید کے اندر فسق و فجور نہیں سی ولی عہد نائب بنایا یزید بیعت کا اعلان کیتا لوگاں نے بیعت کی تھی مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 50 ہجری دی گل ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 5 بزرگاں بیعت نہیں کی انہاں 5 بیعت انہاں فرمایا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا جدو تسی خلیفہ ہے ہو تے تواڈے ہوندیاں سی دوسرے دی بیعت کیوں کریے ایک وقت ہے 2 بندیاں دی بیعت ہوندی نہیں تساں ہے ہو تہاڈی بیعت کیتی ہے تساں جدو نہ ہوو گے پھر اسی دیکھ لیں گے کدی کرنی توجہ ہے کہ نہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے فرمایا کہ یار انج تے نہیں نہ ہوندا اسلام وچ پیو فوت ہوئے تے پتر خلیفہ بن جائے اسلام وچ تے انج ہوندا ہے کہ خلیفہ چلا جائے پھر اہل حل و عقد مشاورت نال او دا نائب مقرر کرو یار ہے تے کیسر کسرا دا طریقہ ہے تے شہنشاہیت ہے اسلام ہے شہنشاہیت کوئی نہیں لہذا اساں نہیں بیعت کرنی ہے یہ گلاں ہوئیاں وقت گزریا حضرت امیر معاویہ کا بھی وصال ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تجدید بیعت ہوئی ہن 60 ہجری
عبد الرحمان بن ابو بکر دا وصال ہو چکا سی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر انہاں آکھیا سی اسی بیعت کر لیں گے جے لوگاں کر لئی، باقیاں کر لئی سی انہاں بھی کر لئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر تے مولا حسین رہ گئے، انہاں بیعت نہ کی، انہاں نے بیعت نہ کی۔ جدو مولا حسین پاک نو پتہ لگا مدینہ شریف وچ امیر معاویہ پاک دا وصال ہو گیا تے بیعت یزید لین واسطے آکھیا گیا، آپ راتوں رات مکے شریف دا سفر شروع فرما دیتا۔ جدو مکے تشریف لے آئے کوفے والیاں دے خط آ گئے۔ کوفے والے جانتے ہو نا، کوفے والیاں دے بارے تانوں کچھ تعارف تے ہے۔ کون کوفی؟ جیڑا لا یوفی، سونے نبی خلافت دا نظام دے کے گئے۔ پہلے خلیفے کون بنے؟ صدیق اکبر۔ دوسرے خلیفے فاروق اعظم۔ تیسرے خلیفے، میں بھی ڈر ڈر کے بولن ڈیا کوئی راز ہونا ہے، تسی جو ہولی ہولی بولن ڈے تے کوئی راز ہونا ہے نا۔ تیسرے خلیفے کون؟ عثمان غنی۔ انہاں تیناں خلیفیاں دے دور دے اندر دارالخلافہ نبی دا مدینہ رہا ہے۔ جدو حضرت عثمان غنی پاک شہید ہوئے، کوفے والے نے آکھیا سونیا اے پاک علی مدینہ پاک محفوظ نہیں، تساں اپنا دارالخلافہ کوفے نو بناؤ، اسی تواڈے حبدار ہیں، اسی تواڈے عاشق ہیں، چاہن والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تواڈے شیعہ ہو، تساں کوفے دے اندر تشریف لے آؤ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کوفے تشریف لے آئے، کوفے نو دارالخلافہ بنایا، اوتھے حکومتی سرگرمیاں انجام دتیاں، نتیجہ انجام کار کی نکلیا ہر کوئی جان گئے۔ کوفے والے حضرت مولا علی مشکل کشا نو بھی شہید کرایا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ تبری کھول کے دیکھ، او دے اندر لکھے ہے کوفے والےاں نے حضرت امام حسن دے گھر دے اندر چوری کی تھی، آپ دا گھر لٹ لیا، آپ دا گھر لٹ لیا۔ حضرت امام حسن دل برداشتہ ہو گئے، آپ سرکار دے صبر دا پیمانہ ٹوٹ گیا، آپ سرکار گلی وچ تشریف لے آئے، فرمایا کوفے والےو میرے باپ نو شہید کر دے ہو، میرا گھر لٹ دے ہو، تواڈے نالوں تے چنگا ہے میں معاویہ نال صلح کر لینا وا۔ آپ نے خط لکھیا حضرت معاویہ نو، فرمایا میں شرطاں دے نال صلح کرنا چاہنا، حکومت تواڈے سپرد کرنا چاہنا۔ حضرت امیر معاویہ نے سادہ کاغذ اپنی مہر لا کے بھیجیا، دو قریشی بندیاں دے ہاتھ، عرض کیتی سونیا جڑیاں شرطاں ہیں نے لکھ دے وہ، میں نے تواڈے گھرانے دا خادم ہوں۔ حضرت معاویہ نے کاغذ بھیجیا، شرطاں طے ہوئیں، صلح ہوئی۔ میرے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر انہاں جدوں صلح ویکھی، ادھر بھی لشکر سن ادھر بھی لشکر سن، ہزاراں نال فوجاں سن۔ جدوں صلح ہو گئی، جدوں خون رڑن تو امت بچ گئے، ابو بکر اٹھ کے عرض کردے نے سونیا اے پاک حسن مجتبی، میں تواڈے نام پاک دے منہ شریف وچوں سنیا سی، حضور نے فرمایا سی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سونیا میں حضور دے منہ شریف وچوں سنیا سی، کملی والے حبیب نے فرمایا سی میرا یہ پتر سردار ہے، یہ مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں وچ صلح کرائے گا، مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں وچ صلح کرائے گا۔ ہن ایمان نال دسو، امام صلح کرے مقتدی نہ کرے، مقتدی کوڈ رکھے تو اس مقتدی نو مقتدی آکھے گا؟ مشوق صلح کرے تے عاشق بغض رکھے، اس عاشق نو عاشق آکھے گا؟ وہ عاشق ہے کہ فاسق ہے؟ تاریخ تبری دے اندر لکھیا ہوئے ہے حضرت امام حسن نے جدو صلح فرما لئی، اور ایسی صلح جنہیں اتے نبی دی بشارت ہے، ایسی صلح کرائی جنہوں میرے نبی نے فرمایا
تو مسلمان جماعتاں دے اندر صلح ہوے گی، مسلماناں دی دو جماعتاں میں صلح ہوے گی۔ لکھ لعنت اس بے ایمان تے جڑا حضرت معاویہ دے بارے برا آکھے، انہوں پتہ نہیں اور حضرت حسن نے انہاں نال صلح فرمائی ہے تے میرے نبی نے حضرت حسن نال صلح کرنے والی دوسری جماعت نو بھی مسلماناں دی جماعت آکھیا ہے۔ نبی نے کیا ہے؟ بولو تے صحیح نا، حضور نے جماعت نو کیا کنہ دی جماعت؟ مسلماناں دی۔ تے جیڑا کہ معاویہ انج معاویہ انج معاویہ انج، اینو شرم نہیں آندی جدو سونا نبی اللہ پہ او مسلمان نے وہ کی نے بولو تے حضرت حسن انہاں نو گل نہ لا۔ حضرت معاویہ کوفے دے اندر تشریف لے آئے، سوچیا حالات حضرت حسن پاک دے قابو سے آپ ہن اوتھے ہی نہیں، آپ دا ارادہ سی مدینہ شریف جان دا تے انہاں دے مدینہ روانہ ہون تو پہلا میں اتھوں ایک باری کوفے وچوں ہو آواں تاکہ باہمی معاملات جڑے نے وہ سلجھ جان۔ کوفے والے کی کیتا؟ کوفے والے سن غرضی مرید۔ کی سن؟ غرضی مرید۔ اپنی غرض پوری ہوئے تے پیر صاحب، اپنی غرض نہیں پوری ہوئی ایتھے دے ہاتھ بن چھڑے تے پیچھے جا کے آکھیا نہیں ہن سانے کچھ کرنا پینا۔ امام صاحب جڑے نا ٹھنڈے پی گئے، امام صاحب کی پی گئے نے، انہاں نے پچھوں منصوبہ جوڑیا، ادھر سن خارجی۔ کون؟ خارج۔ اندازہ کرو تسی یہ جڑا اپنے آپ نو علی دا حبدار آندے نے تے علی دے شیعہ آندے نے، انہاں دے کمینگیاں اس ویلے بھی انجی ہیں۔ جڑے خارجی حضرت علی نال جنگ پہ کردے نے انہاں خارجیاں نو بلا کے آندے نے معاویہ آن لگا ہے، ساڈا بھی دشمن ہے تہاڈا بھی دشمن ہے، تسی اگاں ہو ذرا تے معاویہ نو مار چھڑے۔ حضرت امیر معاویہ بڑے مدبر بندے سن، نبی پاک سرکار دی نگاہ سی انہاں تے، حضور دے سالے ہیں، تانوں پتہ ہے آندے نے سالہ آدھا گھر والا۔ او جناب حضرت معاویہ پاک جدو تشریف لے آئے تے کوفے والیاں ادھروں سدیا سی، آپ بھی پچھوں لشکر لے کے آئے سی۔ جدو انہاں خارجیاں نے ادھروں اعلان کیتا نا، آپ نے اپنا لشکر بھی ظاہر کر دیا۔ اپنا لشکر ظاہر کر کے آپ نے ان کوفے والے نو فرمایا ہوئے یا تے انہاں بیلیاں اپنے نو نبڑو، تسی جنہاں نو سدیا جے پراؤنیاں نو انہاں نو نبڑو، تے جے تساں انہاں نو نہیں نبڑ دے تے یاد رکھو او ویکھو میرا لشکر پہلا تانوں نبڑے گا پھر انہاں نو نبڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جدو حضرت معاویہ نے انہی گل کیتی نا تے اے جڑے کوفی نے اے تلواراں لے کے تے اے جناب کھڑے ہو گئے خارجیاں دے مقابلے وچ۔ کوئی یعنی انہاں دا کوئی مذہب نہیں، کوئی سر منہ نہیں، جو مرضی کر لیندے نے، صرف غرض اپنی غرض۔ ہن جان اپنی پھس گئی ہے، اگاں جا کے کھلو گئے اے خارجیو، انہاں کہیا بے ایمانو او معاویہ تہاڈا بھی دشمن ساڈا بھی دشمن تے تسی ہن ساڈے وچ آ گئے، اودے ساڈے تے اودے درمیان آ کے تسی لڑن لگ پئے ہو، آپ ہی نہیں جے سدیا سانو، پچھاں ہوو اسی معاویہ نال نبڑ لینے آ۔ انہاں کہیا نہیں 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 نہیں، ہن مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہاں نے جناب ماریا، پھر انہاں نو خارجیاں نے انہاں ماریا، کوفیاں نے آپ سدیا دے آپ ہی، یہ ہمیشہ انج ہی کرتے ہیں، مولا علی نو سدیا دے خارجیاں نو سدیا تے انہاں دی تاریخ سمجھ آ گئی جی۔ ہن اپنی گل اگے چلاواں۔ انہاں لوگاں نے حضرت امام حسن پاک حسین پاک نو خط لکھے، انہاں آکھیا سونیا اسی تانوں اپنا امیر بنانا چاہنے ہاں، مہربانی فرماؤ ساڈے اندر تشریف لے آؤ، اسی تہاڈی بیعت کران گے، اساں اپنے حاکم نو کوئی نہیں مندے، تساں ساڈے اندر تشریف لے آؤ۔ حضرت امام حسین پاک نے جدوں ارادہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک نے چاچا جان دے بیٹے نے، آپ نے عرض کی جی سونیا تانوں پتہ نہیں، تساں جان دے ہو تواڈے والد گرامی نو انہاں شہید کیتا سی، انہاں نے تواڈے بھائی جان نو تانے مار کے کوفے وچوں کڈیا سی، مہربانی فرماؤ انہاں دیاں گلاں دے اوتے نہ لگو، اپنا جناب تساں ایتھے ہی تشریف فرما رہو یا مدینہ دے اندر چلے جاؤ۔ حضور دے صحابہ نے روکیا، مگر مولا حسین جان دے سن کوفے والیاں دا خط تے
دے اندر مینوں میرے نانے دا وعدہ پیا بلانا ہے۔ آپ سرکار نے سفر جاری فرمایا۔ تفصیلی قصہ تساں سنیا، حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لے گئے، حالات سازگار ویکھے، خط لکھے، آپ شروع تشریف لے آئے، روانہ ہو پئے عرفہ والے دن۔ پھر جدوں حضرت نینوا دے مقام تے پہنچے، یہ بھی کربلا دے نال ہی جڑتی زمین ہے، پتہ لگا حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے ارادہ فرما لیا کہ دمشق چلنے ہاں یزید کو۔ اس گل نو سمجھنا، اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان، شہادت کتھے واقع ہوئی ہے؟ بولو تے صحیح نا، کربلا وچ۔ شہادت کتنے واقع ہوئی؟ تشریف کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ کوفے۔ کتنے تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ اگر کوفے دے راج کربلا آندی ہوئے، سر قلم ہوئے گا، خون معاف ہوئے گا۔ اگر کوفے دے راج آئے کربلا تے سر قلم تے خون ہونے نہ کسے خان مولویاں دا کی کرو گے؟ کوفے دے راج کربلا ہے ہی نہیں۔ مکے شریف تو شروع ہو، اج کل ہر کسے کول میپ ہے، نیٹ دے اوتے نقشہ کھول لو، ہر کوئی آپ کھول کے دیکھ لے۔ اگر مکیوں ٹریے کوفے جائیے، راج کربلا آ جائے تو مینوں پھڑ لیا جی، تے جے نہ آئے تو پھر سمجھ لیں کہ یار سچی گل کی تھی۔ کربلا کتھے ہوندی ہے؟ مکے تو جدوں دمشق جائیے نا، ملک شام وال، اس راج کربلا ہے۔ جیڑا مولوی آندا ہے کہ کوفے جاندے آپ شہید ہوئے نے، انہوں آکھو کہ ذرا ثابت کر، کربلا دے کوفے دے راج ہے ہی نہیں۔ کربلا دے کوفے دے راج، میرے سونے امام علی مقام نے ارادہ فرما لیا۔ آپ سمجھ گئے کوفی اپنی اوقات وخاون تے آ گئے نے، نالے آپ سمجھ رہے سن میرے نانا جان نے جڑی سرزمین دا وعدہ دیتا ہے وہ وعدہ کوفہ نہیں۔ نالے سمجھ گئے اپنی اوقات اللہ تعالیٰ ویکھ ظاہری اسباب نال کیویں موڑے پیا موڑ دے۔ آپ سرکار نے دمشق دا راستہ لیا تاکہ تلاش کریے او جگہ جتھے حضور دا وعدہ ہے۔ آپ سرکار چلے نے، سفر دا ارادہ تبدیل فرما لے، چل لیا حاکم وقت دے کول، جدے نال گل کرن والی ہے او دے نال ہی جا کے کرنے ہاں۔ انہاں چمچیاں کڑچیاں نال اساں کی گلاں کرنیاں نے۔ ہاں جی، آپ سرکار جدوں تشریف لے کے ٹرے نے، انہوں نے عمر بن سعد نے حضرت حر نو بھیجیا، حالے حضرت نہیں ہویا، حالے حضرت نہیں۔ یہ آئے نہ کہا جی کدھر جی؟ اللہ، آپ نے فرمایا سانو کوفیاں نے خط لکھے سن، اسی تاں آئے۔ انہوں نے کہا جی خدا جاندا ہے سانو نہیں پتا انہاں خطاں دا، سانو انہاں خطاں دا پتا نہیں۔ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہن، انہیں آخیا جی مینوں تے حکم ہے کہ آپ نو قید کرو تے پیش کرو ابن زیاد دے۔ آپ نے فرمایا مینوں سوچن دا موقع دیو۔ رات موقع لیا، صبح آپ نے فرمایا یا تے مینوں مدینہ شریفوں میں آیا، مینوں مدینے جان دے، یا مینوں لے چلو تسی یزید کو، یا مینوں چھڑ دیو میں سرحداں دے جا کے تے اسلام دے مجاہدین نال رل کے جہاد کرنا۔ تیناں گلاں چ گل مان لو تسی۔ عمر جڑا حضرت ہور ہن انہاں نوں یہ گل پسند آئی، انہاں عمر بن سعد نو لکھیا، انہوں بھی یہ گل پسند آئی۔ عمر بن سعد نے جدوں ابن زیاد نو آکھیا نا، جڑا اصلی مہر ہے جدے پیچھے بڑا شیطان ہے شمر، شمر نے آکھیا نا 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 نا، انہاں نو نہ یزید ال بھیج، نہ مدینے بھیج، تے نہ بھیج تو سرحد ال، انہاں نو آکھ میری بیعت کرو، الا حکم ابن زیاد، میری بیعت کرو۔ ہن نواں سلسلہ شروع ہو گیا، بول سائیاں دا، واہ چوڑیاں دی،
جیڑے حاکم دے فوجی نے انہاں سوچ لیا کہ امام علی مقام تو لینے بیعت، جدوں آپ نے میری بیعت کر لئی تو پھر سمجھو کہ سارے میری بیعت کر لئی، جدوں سارے میری بیعت کر لئی تو میں تے بن گیا وقت دا خلیفہ یزید کون ہے؟ ہن نویں خواب شروع ہو گئے شیخ چلی والے، انہاں سوچیا سی وکھری سلطنت بنا لینے ہاں۔ ہن امام علی مقام ویکھن ڈے سن اگر میں انہاں دی بیعت کر لینا اے دا نتیجہ تے نکلدا مسلماناں دا بڑے پیمانے دے اتے قتل عام، یہ تے بڑی خون ریزی ہوئے گی، وہ تے سڑ بن جائے گا۔ جہاں اج تک میری بیعت پہ منگتا ہے انہوں پتہ لگا یہ وکھرے حاکم بن بیٹھے نے، انہیں انہوں نے چھڈنا نہیں۔ ادھر بھی مسلمانوں دیا فوجاں ادھر بھی مسلمانوں دیا فوجاں آپس لڑ لڑ کے مرن گے، مسلمانوں کا قتل عام کران گے۔ تے میں حسین نبی دا نواسا حسن دا بھرا، مینوں گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ دی امت دا خون رڑے، میں امت فتنہ برپا کر سکدا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میں امت دا اتفاق توڑ سکدا، میں امت نو لڑا سکدا، میں امت دا قتل عام کرا سکدا نہیں، میں امت نو جمع رکھا، میں فتنہ فساد دا سبب نہیں بن سکتا۔ ہے قرآن کے نہیں آ گیا میرے امام علی مقام ڈٹ گئے، فرمایا سی تہاڈی بیعت نہیں کر سکتے۔ تاریخ دیا کتاباں کھول کے دیکھو، انہاں نے مدینے دا راہ بھی بند کر دیتا تے دمشق دا راہ بھی بند کر دیتا تاکہ کوئی خبر نکلے نہ اتھوں باہر بھی اسی جڑی کھچڑی پکائی۔ حضرت حر جدوں یہ گل سنی امام حسین پاک دی، آپ نے انہاں کیا انکار کیتا کہ اسی انج نہیں کرن دینا، آپ نے فرمایا ہوئے حضرت حسین تے یہ فرما رہے نے کہ مینوں مدینے جان دیو تے اینی گل نہیں جے مانتے تہاڈا تے حق بندا ہے، اگر آپ فرماندے نا مینوں ترکی تے آذربائیجان دی حکومت دے دیو تے وہ بھی دے دینی ہی یار۔ حسین نے ویکھو تے صحیح ہے کون نے، انہاں کہا جی نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر تہاڈے نال رہ کے ظالم بن کے لڑن نالوں چنگا ہے میں مولا حسین نال مظلوم بن کے شہید ہو رہی ہوں۔ حضرت اور مولا حسین اللہ ہے، قسم وحدہ لا شریک مولا دی۔ یزید انہاں ابن زیاد والے جدوں ویکھیا کہ یہ تے ساڈا بندہ ادھر ٹر گیا ہے تے ہن تے اسی پھڑے گئے، ساڈی چوری پھڑی گئی، انہاں فوج بھیجی، بندے آئے، انہاں 8 محرم نو ہی حضرت حر نو شہید کر دیتا۔ کینوں شہید کیتا؟ امام حسین پاک دے قافلے چوں کسے بندے نو شہید کیتا، صرف حضرت حر نہ لڑے نے، 2 بندے انہاں دے مرے نے، حضرت حر شہید ہو گئے۔ انہاں کیوں شہید کیتا؟ حضرت حر کیوں امام علی مقام ال آئے؟ انہاں مولویاں نو یہی کہہ دیو یار، صرف یہی صحیح روایت نال ثابت کر دیو کہ حضرت حر نے ابن زیاد نو چھڈیا کیوں سی؟ قبلہ حضرت حر نے چھڈیا کیوں؟ بس انہاں دس دے نہیں، انہاں نو صرف کسے نہ آئے 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 انج ہو گیا انج ہو گیا۔ حضرت حر آئے، ابن زیاد اور شہید کرایا، میرے امام علی مقام نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا دے گوارا فرمائے، مگر ابن زیاد ظالم دی ناجائز بیعت کر کے امت دے اندر فتنہ گوارا نہیں فرمایا، ثابت فرمایا میں حسن دا پھراوا، امت دا خون بچانا سے میرے پھرا نے مدینہ معاویہ نو دیتا سی، میں حسین دی جان کیے میں جان دے سکنا وا، مگر امت فتنہ گوارا کر سکتا نہیں۔ انج آندیاں نہیں مصیبتاں، انج ظلم دے پہاڑ ٹوٹدے نے، جدو بندہ اللہ دے دین نو سمجھ کے اللہ دے حکم نو بچاون دی کوشش کردا ہوئے، اے ہوئی عشق دا آئے، اساں سمجھنے لنگر کھا لیا، نیاز پکا لئی، ہٹ بھر لیا، گھنٹہ مولا حسین دی تقریر سن لئی،
گئی انہاں دی شان دے اندر بیان سن لیا تے بس عاشق ہو گئے نانا ساڈا سخی سلطان باہو بولیا ہے فرماندہ ہے عشق دی بھا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ ہن ویکھ عاشق اللہ دے حکم دے تحفظ دے اندر نبی دی شریعت دے حفاظت دے اندر اللہ دے حکم نو بچاندے ہویا امت دے اتفاق نو برقرار رکھدے ہویا اپنے نبی دی امت دے خون نو محفوظ رکھدے ہویا اور آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم بادشاہ دی ناجائز گل نو نہ مندے ہویا انہیں منہ دے تے کلمہ حق آکھدیا ہویا اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش فرمایا اپنے خاندان دا نذرانہ بھی پیش فرمایا مگر سی تک نہیں کی تھی کیوں ایسے میدان دی بشارت سونے نبی دیتی سی اے ظالم بہانہ بڑھ گئے آپ سرکار نے اپنے خاندان دی شہادت دے نظرانے دیتے اپنی شہادت بھی قبول فرمائی مگر سینہ مبارک دے اندر جڑا راز کملی والے حبیب دائے وہ کسے دے سامنے کھولیا نہیں اگر مدینے دے اندر مکے دے اندر رستے دے اندر کسے تھان دے بھی نبی دعویٰ لوگاں نو سنا دے دے ہر کسے نے مولا حسین دے اگے آ جانا سی مگر عاشق ہوندائی ہوئے جڑا جان دے دے چھڑدا ہے پر اپنے معشوق دا راز کسے نو دے دائی نہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا یارا قتل مشوق دے منے
توجہ نال بولو سبحان اللہ. میرے امام علی مقام نے اتحاد امت قائم رکھدے اپنی جان دا نظرانہ پیش فرمایا. یہ ساڈا نظریہ. ایک یہ بولو آکھو تے میں اس روایت دی عربی عبارت پڑھ دیاں جیڑی میں ہنے تانوں پیچھے سنائی ہے. توجہ نال بولو نا سبحان اللہ. متے سویرے کہے نوں چیتا آئے یار اے کی گل سی. پہلا گل ہے حضرت امیر معاویہ دے اوتے کوفے والے جدوں خارجیاں نوں لیا اللہ فسیروا الی معاویہ فجاہدوا فاقبلوا علیہم فروا بن نوفل حتی دخلوا الکوفہ فارسل الیہم معاویہ خیلا من خیال اہل الشام فکشفوا اہل الشام فقال معاویہ لأہل الکوفہ لا امان لکم واللہ عندی حتی تکفوا بوائقکم فخرج اہل الکوفہ الى الخوارج فقاتلوہم فقالت لهم الخوارج ویلکم ما تبغون منا الیس معاویۃ عدونا وعدوکم دعونا حتی نقاتلوہ وَإِنْ أَصَبْنَاهُ كُنَّا قَدْ كَفَيْنَاكُمْ عَدُوَّكُمْ وَإِنْ أَصَابَنَا كُنْتُمْ قَدْ كَفَيْتُمُونَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ حَتَّى نُقَاتِلَكُمْ فَقَالُوا رَحِمَ اللَّهُ إِخْوَانَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ هُمْ كَانُوا أَعْلَمُ بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے نا؟ کیونکہ ایٹ پٹیاں میٹرک پاس نکل رہے آج کل تے عربی کی دی زبان ہے. حضور نے فرمایا عربی میری زبان ہے, عربی جنتیاں دی زبان ہے, عربی اللہ دے قرآن دی زبان ہے. تے فرمایا اے دے نال پیار کرے. اے دے نال کی کرے ہو؟ سانو پیار ایڈا ہے کہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا. اے بی سی ٹی اٹینشن نو پرابلم یہ سارے سمجھ آؤں گا. وہ ایک کلمہ نبی دا پڑھیا ہے کہ انگریز دا؟ صدقہ نبی دا کھاندے ہو کہ چوڑیاں دا ہے تے جدا صدقہ کھائیے او دی بولی بولی دیئے یا کافراں دی بولی بولی دیئے. آج کل دے بڑے اپنے آپ نو حسینی کہن والے جڑے مولوی نے نا جڑے آندے نے حکومت ختم نبوت دی ڈاکوئے اسی ختم نبوت دے پہرے دار ہاں. وہ بھی آندے نے اے ختم نبوت دے ڈاکو او مسلمہ کذابو تہاڈی ڈگری تو بغیر ساڈا مدرسہ بھی ناکے سے. اپنی تنظیم تے ساڈے مدرسے دے دیو, انگریزی تے دے دیو, سائنس تے دے دیو. جے تسی وہ نہ دتی تے ساڈی ترقی نہیں ہونی. میں کیا ختم نبوت تے او سی جہاں صحرا نبی لے کے آئے او دے مجاہد محافظ سیدنا صدیق اکبر نے انہاں مسلمہ کذاب نو اے نہیں آکھیا ساڈے نال رل جا یا سانو کوئی دے طاقت بن جائے گی. سر قلم کر کے دسے محمد دے غلاماں نو شاہیاں دی طاقت نہیں چاہیے گی. محمد دے غلاماں نو فقط نبی دا آسرا چاہیدا ہے. کی چاہیے ہے؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ پکنا آکھنا سی رسول اللہ دے ٹکڑیاں تے تو پھر آکھنا ختم نبوت دے ڈاکو ذرا ڈگری دے دیو, ایم اے دے مساوی کر دیو. اسی انہاں منافقاں وچوں تے دعا کرو اللہ انہاں منافقاں وچوں نہ بنائے. اللہ انہاں منافقاں وچوں اسی ان پڑھ چنگے اسی حضرت بلال وانگوں نہ لکھنا پڑھنا جانا کہ تے کوئی گل نہیں. اپنے یار نو تے جان دیو بلے شاہ راضی. صوفی صاحب میں کہنے ہیں کہ میں نا جی نالے اپنے پیران دی گلاں سنان تے نالے کہ میں جی پڑھیا نہیں
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ਼ੀ ਅਨੋਖਾ ਏ ਰੁੱਠਾ ਯਾਰੀ ਮਨਾਵਲ ਔਖਾ ਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਵਲ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ ਯਾਰ ਮਨਾਵਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। हाँ जी, जिथे MA पास होएगा डबल MA चबल MA तो आखणगे वड्डा चबल है तू। नहीं जी, इथे इस्लाम है, इथे वेख्या जाना है पढ़ के कीता सी या सुन के कीता सी, नबी वाला अमल कीता सी कि नहीं सी कीता। तवज्जो नहीं फरमाई जी। इथे की वेख्या जाना है, अमल हजूर वाला है सी कि भावें पढ़ के सुने, भावें किसी को सुन के करे, भावें पढ़ के करे, भावें जनाब आली वेख के करे। ना सुनन जोगा है ना पढ़न जोगा है, कि पढ़ना आउंदा नहीं तो किसी को वेखदा है बाबे फरीद वर्गे मेरे अली ताजदार वर्गे हैं। सुनी नहीं गल पीर गौस पाक दा धोबी दी, मौलवी अशरफ अली थानवी उन्हें लिखे है, देवबंदियां दा मौलवी है। हज़रत थानवी के पसंदीदा वाक़यात किताब है, उसके अंदर लिखे है कि हज़ूर गौस पाक दा धोबी सी, आउंदी जांदी शै कोई नहीं सी। विसाल होया, फरिश्तियां पूछया तेरा रब कौन है, उन्हें आख्या मैं गौस पाक दा धोबी हाँ। दुनिया च कोई होर शायद वेखी नहीं सी, गौस पाक दे कपड़े आउंदे सन धो के पेश कर देना। उन्हें आख्या तेरा दीन की है, उन्हें आख्या मैं तो गौस पाक दा धोबी हाँ। उन्हें आख्या जा अल्लाह दे बंदे तेनू छड्डिया, तू बादशाह बंदे जिन्हों क्यों फकीर जिहड़ा ना वो अल्लाह की निशानी हुंदा है। फकीर की हुंदा है अल्लाह दी, अल्लाह ते अल्लाह के बंदे इत्थे जिन्हें यार मना लिया ना, क्योंकि मियाँ साहब फरमाते ने पढ़े लिखे दा मान न करिए, जेकर मैं कुछ पढ़िया डरते रहिए रब कादिर कोलों, बिगड़ जाता है दुध खड़े यार। फरमाया पढ़ाई का मैं मान नहीं करता, भावें जे मैं कुछ पढ़िया भी हाँ तो मैंने पढ़ाई का मान नहीं। ये पढ़ाई वाला ये इलम है, ये दुध है, ये फुट भी जाता है तो जे मुर्शिद जाग ला दे। जे मुर्शिद जाग ला दे ते फिर मार्फत इलाही वाला मक्खन भी निकल जाता है। हाय हाय, साडा पीर बाऊ बोले ना, सुनावा। पीर बाऊ फरमांदा ते तस्बीह फिरी पर दिल सिखिया इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, कीले नहीं इल्मो पढ़ के हो चिले कटे
فانطلق الحسین یسیر نحو طریق الشام یرید یزید ابن معاویہ فتلقته الخیول فنزل کربلا وکان فی من بعث الیہ عمر بن سعد بن ابی وقاص وشمر وحسین بن نمیر فناشدهم الحسین ان یسیروه الى یزید فیدعو یدعو فی یدیہ فابوا الا حکم ابن زیاد. انہاں کہنا یزید نہیں لے کے جانا، ہن ابن زیاد دی اطاعت کرنی پینی ہے. آپ سمجھ گئے نا دے ارادے خطرناک نے. وکانا ابن زیاد ممن بعث الیہ الحر بن یزید حنظلی فقال الا تقبلون ما يسألكم من اتيان يزيد فوالله لو سألكم هذا الترك والديلم ما كان ينبغي ان تمنعوهم اياه. انہاں کیا ہے دیلم کہندے نے آذربائیجان میں. ترکی تے آذربائیجان دی حکومتاں بھی امام حسین آکھن مینوں دیو تے تہاڈا تے پھر بھی نہیں حق بندا روکن دا، تے تسی انہاں نوں مدینے بھی نہیں جے جان دیندے. انہاں کہیا فضرب الحر وجہ فرسه وصار مع الحسین فلما دنا منه سلم علیہ وعلى صحابه وقاتل صحاب بن زیاد. اللہ اکبر. یہ ہے انصاب الاشراف دی روایت، اور یہ اس طرح دا بیان تاریخ طبری دے اندر بھی ہے. اللہ دے بندیا یہ ہے حقیقت جو ساڈے سامنے ہے شہادت امام علی مقام دی. اللہ جاندا ہے حقیقت جو تھے کی ہوئے. ساڈے سامنے جو صحیح روایت ہے اسی اساں بیان کیتی. ایمان نال دسو امت دا نجائز خون رڑن تو بچانا اور ظالم بادشاہ دی نجائز گل نہ مننا، ایک کام کر کے جیڑا اپنی جان دے دے وہ شہید ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ الٹا امت دا خون بچان دیا سید الشہداء ہوندا ہے یار، شہیداں دا سردار ہے. تو ایسے پاک جنہاں نے ایڈی جرت دا کام کیتا ہے انہاں نوں رونا، انہاں نوں وین کرنا، آکھنا جی ہائے حسین، اے مسلمان دے منہ تے نہیں پیندا. مسلمان دے منہ تے ایڈے پاکاں واسطے واہ حسین دا لفظ ہونا چاہیے. واہ حسین تہاڈی دلیری نو سلام ہو، تہاڈی استقامت نو سلام ہو، تہاڈے شریعت نو زندہ رکھن نو سلام ہوئے، تہاڈا امت نو بچا کے اپنے آپ نو شہید کران نو سلام ہوئے. انج دا جذبہ ساڈے چ بھی ہے. ظالم بادشاہ دے کے چوں کر سکنے ہاں؟ ساڈے تے کڈے انصاف والے بادشاہ نے، کڈے پاک لوگ نے، نیک لوگ نے. ہاں جی پرہیزگار. اگے مولوی لڑتے ہیں تھلے، یہ آدھے ہیں بھابی دوزخی، بھابی آدھے ہیں دیوبندی دوزخی. ہوں سیاسی پارٹیاں لڑتی ہیں، وہ ٹی ایل پی والے آدھے نے اسی جنتی ہاں باقی دوزخی نے. حضرت علامہ مولانا عمران خان صاحب فرماندے نے میری پارٹی جنتی. کمال ہے یار. وہ صوفی صاحب جڑے نے صوفی باصفا، میں بے ادبی نال نام لے لیا پیچھے، صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد عمران خان صاحب، وہ آندا میں جنتی ہاں تے میرے پارٹی والے جنتی نے، باقی دوزخی نے، چور نے، ڈاکو نے. تے ایڈے پاکاں دے اگے کھلو کے اسی حق بول سکنے ہیں؟ دسو سچی گل کر سکتے ہو نا؟ وہ رولا پاندہ ہے وہ جی چور نے پیسے کھا گئے. ٹھیک ہے پیسے کھا گئے، سانو اے دس امت دا پیسہ کھانا، گل میری تے دھیان کریا جے، امت دا پیسہ کھانا اے وڈی چوری ہے یا تخت ملن تو بعد اللہ دی حد نہ چلانا وڈی چوری ہے؟ بولو تے صحیح نا. تخت ملن تو بعد حد اللہ دی نافذ نہ کرنا، اے حد نہ نافذ کرنا والا اے وڈا چور ہے یا تیرے میرے پیسے کھان والا وڈا چور ہے؟ بولو تے صحیح نا. تے کئی پھر اتوں ٹرے، انہاں آخیا جی اسی اللہ دی حد نافذ کر دیاں گے سانو ووٹ دیو. بے وقوفا ویکھ تے صحیح ہن کادے لگا ہے ووٹاں چ، کادے چ؟ ووٹاں چ. میں اپنے بادشاہاں نو حق کہن لگا، کچھ داڑھی والے نے کچھ بے داڑھی نے.
کرنی تو کی کرنا جی؟ اللہ دی حد نافذ کرنی ہے، ختم نبوت پہرا دینا ہے۔ آنا کی دے ذریعے جی؟ ووٹاں دے ذریعے۔ وہ ووٹاں تے اکثریت والا جتدا ہے۔ ووٹاں کون جتدا ہے؟ جدھر بہتے ہو جان وہ جت گیا۔ ایمان نال دسو، سونے نبی نے مکے شریف جیران فرمایا لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ۔ حضور نے اعلان فرمایا، تبلیغ فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نالو ود با اثر شخصیت کوئی آ سکتی ہے دنیا دے؟ آ سکتی ہے؟ حضور جیسا کردار کسی دا ہو سکتا ہے؟ حضور جیسی برکت، حضور جیسی شان، کملی والے حبیب جیسا خطاب کوئی کر سکتا ہے؟ اور کملی والے بنفس نفیس خود تشریف لیاؤن، تبلیغ فرمان۔ حضور دے زمانے چ حضور نال چوکھے رلے نے یا حضور دے دشمن چوکھے ہوئے نے؟ دسیا جی ذرا، حضور دے دشمن چوکھے ہیں یا حضور دے نال چوکھے ہیں؟ حضور پوری دنیا واسطے رسول نے، پوری کائنات واسطے کہ نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ نَذِيرًا۔ ساری کائنات دا رسول نے، تبلیغ فرما رہے نے۔ تے کلمہ کنیا پڑھیا؟ 1,40,000۔ کنیا؟ تے پوری دنیا ایک پاس ہے، پوری دنیا۔ اگر ووٹ ہی کرانے ہوندے تے مکے وچ ووٹ کرا لیندے تے چیئرمین تے بن جانا سی ابو جہل نے، بننا ہی کہ نہیں؟ جنگ بدر وچ کراندے پھر بھی چیئرمین کنے بننا ہے؟ ابو جہل نے۔ نبی پاک نے ووٹ نہ کرا کے اللہ دی مدد اور صحابہ دے یقین دے نال مقابلہ فرما کے دسے حضور نے کہ اسلام جمہوریت اور اکثریت کے راستے نہیں آتا، اسلام ہمیشہ حق والے آندے، حق دے ہوندے قائم رہن نال آندا ہے۔ 1.25 نبیاں دے مقابلے جنہیں کافر آندے رہے نے، وہ آندے سن بہتے اسیاں، نبی آندے سن حق ساڈے نال۔ حق کدے نال ہے؟ تے یہ کدھروں آ گئے نے؟ یہ بہتیاں نال انہاں دی زبان وچ بہتا اثر ہے کہ بہتے ووٹ انہاں نوں لب جان گے۔ اگلے صندوقڑیاں نہیں گنیاں، انہاں آکھیا ادھر تے کوئی حکا پین نہیں سی آیا تے ووٹ پان کنے ہونا سی؟ بلے ہوئے بلے، اور ذلیل کراندے ہو پہ اپنے آپ نو۔ آ جا نبی دے در تے لجپال ہے گھرانہ، واقف ہے کل زمانہ، کونین وچ زدید آباد آستانہ، واقف ہے کل زمانہ۔ حضور نے جمہوریت دیتی، حضور نے جدوں کافر بہتے نے، حضور نے اعلان فرمایا، نبی پاک نے اپنے نال 1 یا 40 نے یا 100 ہے، انہاں دی تربیت اسلام دے مطابق فرمائی، اپنے اسلام دا تابع دار اللہ دا مخلص بنایا ہے۔ انہاں بلال ورگیاں دی پھر تڑپ دعا جیڑی نکلی ہے نا مظلوم دی، او دے نتیجے وچ اللہ نے مدینے دی حکومت عطا فرمائی۔ وہ پہلا اسلام دے اوتے سکی رکھی کھا کے دے ویکھ، وہ دے کھادی نہیں جاندی۔ انگریزی دے سائنس پہلا مدرسے وار لیندی ہو تاکہ تنخواہاں چل دیاں رہن تے اپنا جناب بوبے لبدے رہن۔ یہ اللہ دے بندے یہ محمد عربی دا راہ نہیں کہ اپنے دی تربیت انگریزی طریقے نال ہوئے اور اللہ دے رسول دے طریقے نال نہ ہوئے تے پھر آکھنا کہ اسلام آ رہا ہے۔ نا، اسلام آندائی کہ ایسے تربیت یافتہ بلال تے سلمان فارسی ورگیاں نال جنہاں دی تربیت انگریزی تے سائنس نال نہ ہوئی ہوئے، اللہ دے محبوب دی سنت نال ہوئی ہوئے۔ پندھا دادے محاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو گمراہی اور منافقت تو محفوظ فرمائے، اپنے دین نال مخلص رہنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کا سچا سچا تابعدار بنائے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی رب معاف فرمائے۔ اگر تمہیں کوئی میری گل سمجھ نہیں آئی میں نے پوچھ سکتے،
دعا کرنا اللہ پاک ادب دے حوالے نال وہ دے پیر بہو نے کہہ دیتا ہے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے. میرے دوستو ویکھو آج اے مسجد شریف ہے نا ساڈے واسطے بنی ہے نا اسی اتنے آنے نماز پڑھنے ہیں ساڈے سجدہ کرن دی تھان بنی ہے جتیاں رکھن دی تھان وضو کرن دی تھان اور انگریزی پڑھن دی تھان بھی بنی ہے نا انگریزی بھی کھبے پاسیوں تے لیٹرین وچ بھی بولو تے صحیح نا انگریزی پڑھن دی تھان بھی بنی. اسی جتھے رہنا ہے وہ تے ساڈی ہر تھان ہے مگر سوچتے صحیح ساڈے کول قرآن واسطے کنی تھان ہے. جب تک قرآن مجید صحیح حالت ورق صحیح نے جلد صحیح ہے شہید نہیں ہویا تب تک تے اسی قرآن مجید نو بڑے ادب نال رکھنے ہاں چومنے ہاں وہ اکھاں تے لانے ہاں بڑا ادب کرنے ہاں سینے نال لانے ہاں تلاوت کرنے ہاں. جدوں تلاوت دے قابل نہیں رہندا پھر انہوں رکھن واسطے بھی کوئی تھان بنائی ہے اسی انہوں رکھن واسطے قرآن تے عمل کرے نا تے بندہ ولی بن جاندہ ہے. قرآن تے عمل کرے تے بندہ تے قرآن تے عمل کرن نال جیڑا ولی بندا ہے او دا کی بنانے آ دربار بنانے آ کہ نہیں اتے کبا تے ٹائلاں تے او دی عزت ظاہر کرنے آ تے جن نے ولی بنایا ہے جیڑا ولی گر ہے وہ اللہ دا قرآن ہے تو اس قرآن واسطے بھی کچھ جگہ رکھی ہے. ولی دنیا تو پردہ کرے تو دے واسطے دربار ہے تے قرآن جیڑا ہے وہ جدوں او دا اوراق شہید ہو جان تے او دے تدفین واسطے او دے احترام واسطے کوئی تھان بنائی ہے. وہ بھائی رفاقت صاحب ہو رہا قرآن مال شریف تعمیر کر رہے ہیں بولو سبحان اللہ. قرآن سارے آنے کہ نہیں تو میرے دوستو ایک سب تو پہلا قرآن مجید نو محفوظ کرو بے ادبی والی تھان تو بچاؤ اللہ دے نام فسبح بسم ربک العظیم. اللہ فرماندا ہے اللہ دے نام نو پاک رکھو ہر بے ادبی تو. اے رمضان شریف گزر رہا ہے کیلنڈر باہر ڈگن گے صابناں دے اتے بسکٹاں دے اتے گھیو دے ہن سواد گھیو والی کمپنی ہے ساد کی ہے گھیو والی کمپنی انہوں نے شاپر دے لکھا ہوں ساد کسی نے لکھا ہوں غنی کوئی کوثر انا تینا کل کوثر بڑا سونا لفظ لبا ہو یہو جی بیماری واسطے ہے کہ یہ ڈالتا کہ ہو اتنے لکھا کوثر وہ کوثر تے وہ خیر ہے جڑی اللہ نے حبیب نو عطا فرمائی پوری بیماری وچ بھر کے اتنے لکھ دیندے نے کوثر اتنے کی لکھ دیندے نے صوفی صاحب اسی اگوں ٹھڈل ہاں اساں گھیو کھا کے شاپر نال ہی تے روڑی تے جوس دا انہاں پیکٹ بنایا ہے جوس دا ڈبہ 10 روپے دا جو وچ گندا کیمیکل پایا ہونا ہے تواڈے تو یہ گل لکی چھپی نہیں اتنے پتہ کی لکھیا انہوں نے سلسبیل کی لکھیا ہے تمہیں پتہ سلسبیل دے جنت دی نہر ہے اللہ فرماتا ہے عینا فیہا تسمی سلسبیلا ہن سلسبیل جنت دی نہر ہے وہ گندے جوس دے پاک نہ لکھ دیتا ہے جوس پین والا جوس پیندا ہے تے ڈبہ نال ہی بھانڈے دھونے والے صابن دے اوتے یعقوب لکھے ہے ایمان نال دسو یہ ادب والیاں دے کام نے. اچھا اتوں اتنے ٹر اے منڈیاں جدوں پیٹیاں آندا ہے پھل سیب کیلا امرود انگور انہاں دے اوتے کی چڑھیا ہوندا ہے اخباراں کی ہوندیاں نے گل میری توجہ نال سنیا جی آفت جی اتنے قرآن لکھے اخبار ہوندی ہے اخبار دے پہلے پنے دے کی لکھیا ہوتا ہے قرآن القرآن ایک آیت لکھ کے تھلے ترجمہ لکھن گے انج قرآن اتنے لکھتے ہیں اخبار والے جنہیں بڑے ہی اللہ دے سچے بندے نے جو جھوٹ پوری اخبار چ پایا ہے روزنامہ ضائع وقت خدا رسول نال جنگ تے او جناب علی اخبار ہوئے گی اتنے ہوں چونکہ منڈیاں جڑے جاندے نے سودا لین
ਉਹ ਵੇਖ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਬ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਕੇਲਾ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੂੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ, ਆੜੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਫ ਲਾ ਕੇ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ। ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਢਿੱਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਸ਼ਕ ਬਣਨ ਸੁਖਾਲਾ ਨਾਹੀ, ਵੇਖੋ ਨਿਉ ਪਤਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਨ ਵਿੱਚ ਆਤਸ਼ੀ ਮੌਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸੰਗੀਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆੜੂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਸਜਾਵਟ ਧੁਲਾਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੋ ਉਠਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੇਅਦਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਹਾਜਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਦਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ہے، کیونکہ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو نیکی خیر دی توفیق عطا فرمائے، ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا